جہاں ننگے سر پھرے زینب، یہ چاہتے ہو اسیر بلا رہے زینب، خدا کے واسطے کچھ دیر کو تو آ جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، اور عجیب رات ہے سب لوگ سہمے جاتے ہیں، دکھا کے نیزے شقیب بچوں کو ڈراتے ہیں، کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں، ارے تو تازیان یہ ظالم ہمیں لگاتے ہیں، ارے لین گھیرے ہیں بھیا انہیں ہٹا جاؤ، Were you recently injured in a slip and fall, car accident, or dog bite in Canada in the last 2 years? Look at this check for $100,000. Many people recover settlement awards like this for their injuries. If you're looking to get money you're owed for an injury, I want you to imagine you and your family getting that money, because I know a way how that could happen. Now, before you think I'm crazy, I want to show you how you may be able to get the money you're owed in the near future. Now, if you thought about hiring a lawyer before, but you didn't because you were unsure how to go about it, or you had reservations, it's not your fault. You may have been given no guidance and couldn't get an answer about how much money your case could be worth. I want you to capitalize on a limited opportunity that could potentially have you cashing out. ہے اسے دبائے ہوئے تمہارے بچوں کو دل سے مگر لگائے ہوئے، ارے یتیم کیسے پلیں گے اسے بتا جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، اور عجیب گردشیں دوران جب زمانہ ہے، یہ بے ردا شہ کونین کا گھرانہ ہے، زبان جو کھولے تو درے ہیں تازیانہ ہے، اور ابھی تو قید ہو کہ شام
جانا ہے، جو ہو سکے تو ہمیں قید سے بچا جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ وہ ذبح ممبر ہوں، اور جس دوران قبلہ ذبح ممبر ہوں گے کچھ ضروری اعلانات سماعت فرما لیجئے. ایک تو ویڈیوگرافی کے حوالے سے ہم بارہا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ویڈیوگرافی سے جو ہے وہ اجتناب کریں. یہ ویڈیوز ہماری آلریڈی یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں اور فیس بک پر بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں، تو آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی سامان کی حفاظت جو ہے وہ خاص طور پہ کریں، تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پرابلم نہ ہو آپ کو بعد میں. اس کے علاوہ 2 مجالس اعزاء ہیں. ایک مجلس اعزاء آج رات مجلس شب عاشور انشاءاللہ امام بارگاہ قمر بنی ہاشم درگاہ عبداللہ شاہ غازی پر جو ہے وہ رات 12 بجے منعقد ہوگی. اور ایک مجلس سالانہ مجلس اعزاء ہے جو کہ خداداد کالونی میں موجود جناب سید اعجاز مظہر صاحب کی رہائش گاہ پر 13 محرم الحرام 29 جون کو انشاءاللہ 8:30 بجے منعقد ہوگی. ان دونوں مجالس سے وجہۃ الاسلام المسلمین مولانا علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے جو ہے وہ شرکت کی استدعا ہے. عزاداران امام مظلوم، امام حسین نے اس دور کے یزید کو للکارا اور اس کو شکست دی، اور اس للکار میں وہ جاذبیت تھی کہ وہ للکار اس دور سے لے کر آج تک جہاں جہاں بھی اگر کسی مظلوم کے حق میں آواز بلند ہوئی اور کسی باطل کے خلاف کسی نے للکارا تو وہ صرف اور صرف حسینی للکار ثابت ہوئی. اور دور حاضر اس کا ایک بہت بڑا ثبوت اور شاہد ہے کہ اس دور میں اگر اسلام کی سربلندی کسی کے ہاتھوں ہوئی تو یقیناً وہ حسینی تھے اور حسینی للکار تھی. یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو، یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے بو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے روح. اور حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو. میری آواز میں آواز ملا کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پر محمد و آل محمد صلوات. یہ اعلان ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے کہ آج شب عاشور کی مجلس انشاءاللہ امام بارگاہ قمر بنی ہاشم میں درگاہ عبداللہ شاہ غازی میں جو ہے انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے منعقد ہوگی، جس سے قبلہ جناب سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد
सय्यदना व मौलाना व मौला अल-कौनैन जद्द अल-हसन वल-हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिजस अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला यज़लमूना फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िहि आमा व हुवा फ़िल आख़िरति आमा व अदल्लु सबीला। सलवात। इससे बुलंद सलवात मिलकर अदा करेंगे। सूरह मुबारक इसरा की पै दर पै 2 आयात। नवीं मंजिल पर भी पढ़ी गईं। अल्लाह अपने इस कलाम में हमारी आखिरत का मंज़र बयान कर रहा है। क़यामत में क्या होगा। क़यामत में सबसे पहला काम, क़यामत में नतीजा खेज़ काम, क़यामत में सबसे अहम काम ये होगा कि यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हर शख्स को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। वमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि, और पस जिसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम, और वो लोग अपने नामा अमल को पढ़ेंगे, वला यज़लमूना फ़तीला, तो उन्हें अपने नामा अमल में बाल बराबर भी, खजूर पे चढ़े छिलके के बराबर भी जुल्म नज़र नहीं आएगा। वमन काना फ़ी हाज़िहि आमा, और जो इस दुनिया में अंधा है, वह हुआ फ़िल आख़िरति आमा, वह आख़िरत में भी अंधा है। वाज़ल्लो सबीला, और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो कुछ करना है वो यही करना है। आख़िरत यौम हिसाब है, यौम अमल नहीं है, और ये दुनिया यौम अमल है, यौम हिसाब नहीं है। लिहाजा इसी दुनिया में अपना रुख सीधा करना है, अपना क़िबला ठीक करना है, अपने मामलात को दुरुस्त करना है। यहाँ का एक एक लम्हा वहाँ के लिए सालों के बराबर तकलीफ़ दे हो सकता है। यहाँ का एक लम्हा वहाँ के साल साल भर के लिए तकलीफ़ दे हो सकता है। और यहाँ का एक लम्हा वहाँ जन्नत भी दिलवा सकता है। लिहाजा अल्लाह के यहाँ तोला जाता है, गिना नहीं जाता। वो कैफियत को देखता है, कमियत को नहीं देखता। उसे हज़ारों रकत और हज़ारों सजदे नहीं चाहिए, उसे एक लम्हा बंदगी का चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। ये जगह कोई और है, वो जगह कोई और है। लिहाजा यहाँ का एक एक लम्हा कीमती, एक एक लम्हा हिसाब में आ रहा है। मेरा हत्ता किसी को देख के मुस्कुराने का भी कहीं सवाब और कहीं अजाब होगा। हमारा किसी से एक लम्हे के लिए मुंह मोड़ लेने पर भी हमसे हिसाब होगा, और जहाँ हमें देख लेना चाहिए था और वहाँ नहीं देखा, उसका भी हिसाब होगा। मेरा मोहतरम मजमा मुझे हाँ ना में बताए, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। कितनी देर लगी, एक लम्हे में फरमाया इमाम हुसैन ने, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता।
یہ ایک لمحے کا جملہ قیامت تک امامت کرے گا، رہنمائی کر رہا ہے، سرداری کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کل قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ دو طرح کے ہوں گے۔ کچھ تو امام وہ ہوں گے جو خود اپنے مامومین پر، اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ یہ میں ایک مجلس میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں۔ کم من امام یجیء یوم القیامہ یلعنون اصحابہ و یلعنونہ، وہ اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے اصحاب ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے، یعنی وہ اپنے چاہنے والوں پہ لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ یہ وہی اسی طرح کے امام ہوں گے کہ جس طرح کا وہ قاری قرآن ہے۔ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو یہ ایک قسم یہ ہوگی ان لوگوں کی جو رہنما ہوں گے، اور دوسری قسم جو ہوگی وہ ہوں گے کہ جن کے چاہنے والوں کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، اور سیدھے ہاتھ میں نام عمل دینا خود دلیل ہوگا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور پھر جب وہ کھول کر دیکھیں گے تو یہ سب معصوم تو نہیں ہوں گے، مگر قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ اس میں ایک بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوا، یہ گناہ کہاں چلے گئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں پچھلے سال کے عشرے میں اس مفہوم کو بہت مفصل کہہ چکا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا نتیجہ تقوی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، ان سب کا نتیجہ، ان کا فائدہ تقوی ہے، لیکن عقیدے کا فائدہ فلاح ہے۔ عمل کا فائدہ تقوی ہے، نظریے کا فائدہ جنت ہے۔ یعنی کامیابی اور فلاح اور رستگاری اگر ملنی ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر ملنی ہے۔ مجھے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، عمل اس کے مطابق درست ہو جائے گا۔ اگر میرا عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ اب ہمیں اسی دنیا میں طے کرنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جہاں محبت کرنے والا خلق کیا ہے، انسان ہے نا، اللہ نے جہاں ہمیں صاحب ارادہ خلق کیا ہے، اللہ نے جہاں ہمیں، توجہ چاہوں گا، ہمیں جہاں آزاد منش خلق کیا ہے وہاں ہمیں عقل دے کر بھی تو بھیجا ہے۔ بلکہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ ہماری ہر صفت کے اوپر جو صفت غالب ہے، حاکم ہے، وہ ہماری صفت عقل ہے۔ عقل، ہمارے محبت بھی عقل کی بنیاد پر ہوگی تو اس محبت کا فائدہ ہوگا، نفرت بھی عقل کی بنیاد پر ہوگی تو اس نفرت کا فائدہ ہوگا، آزاد منشی بھی عقل کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے سارے کاموں پر جو چیز حاکم نظر آتی ہے وہ ہماری عقل ہے، اور عقل ہمیں رہنمائی کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات، اس سے بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب وہ عقل کا تقاضا کتنی روشن اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، جہالت دور کرنے کے لیے اہل بیت کے پاس بھیجے، حاکم کوئی اور ہو۔ اللہ طہارتیں لینے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے معیار اور مقام اور وقار کو بڑھانے کے لیے اہل بیت کے پاس بھیجے، حاکم کوئی اور ہو۔ اللہ صادق، سچا، کونوا مع الصادقین، اہل بیت کو بولے، اختیارات کسی اور کے پاس ہو۔ اور روشن کہہ دوں، لمبی لسٹ ہے یہ، اور روشن کہہ دوں، اللہ جنت ان کے ہاتھوں بٹوائے اور حکومت کسی اور کے پاس۔ نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات۔ بھئی آج کی مجلس میں پورے عشرے کا ایک تتمہ، بہت مجھے بھی عجلت کا سامنا ہے،
میں تھوڑا سا تاخیر سے مجھے ممبر ملا ہے اور میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں اذان کے بعد تک بھی مجلس پڑھوں. مجھے اچھا نہیں لگتا خود سے, ورنہ تو کیا ہے 1-2 منٹ کا وقفہ لوں گا اور اس کے بعد پھر مجلس جاری رکھوں گا, لیکن اچھا نہیں لگتا, شایان شان نہیں ہے. عبادتوں کو ٹکرانا یہ عبادت گزاروں کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. ایسا ہوتا بھی آیا ہے اور آپ کو بھی برا نہیں لگے گا, ایسا ہوتا آیا ہے, کئی دفعہ ہوا ایسا, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک صلوات. The data, there's too much of it. That's okay. SAS Viya builds models and makes decisions, so you don't have to freak out. But we like freaking out. We're getting so much done! From data to ta-da, SAS Viya. Here at Terry Bison Ranch, we have about 27,000 acres. So we don't have cell service. Our radios don't even help us out. As a business, it's good to stay connected to the internet. It helps us connect people to their community. It helps us extend the internet to everybody out here. So the ranch is about 7 miles south of Cheyenne. I'm really close to about 3,000 head of bison. You can't communicate for the most part. Even our radios are spotty sometimes. We use all of these horses for trail rides. They are very, very people friendly. This is a little piece of heaven, yes. That's out away from the hustle and bustle of town. Having Starlink allows that communication to be possible. And that's something that we've never had before, and a lot of ranches and farms have not had. And it keeps our little piece of heaven informed. It changes the way I work. I can depend on Starlink to stay going. When the internet goes down, even for the registers, even if the power is out here at the ranch because of the wind, I still am able to use my phone because I have Starlink. It does not go out. It keeps going no matter what. It saves time, and it's so easy to use. I just love this place. I like the hard work. I love what I do. عزیزان گرامی, وہ ہے علم. تھوڑی گردن ہلاتے رہنا, میری بات آپ کے تک جا رہی ہو تو. سب سے پہلی شرط علم ہے. یہ کیسے ممکن ہے پڑھے لکھے ہو کر رہنما جاہل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کے بغیر رہنمائی ہو سکے؟ سب سے پہلی شرط علم ہے. اور علم بھی کون سا علم؟ جو میں نے اسکول میں جا کے پڑھا, میں نے جو مکتب میں جا کے پڑھا, جس کے پڑھنے پر خود پڑھانے والے کو شک رہا, جس کے پڑھانے والے کو خود پڑھانے والوں کو شک رہا, اور آج یہ نہیں کل یہ کہہ دیا اور پرسوں پھر بدل دیا اور روزانہ نئی تحقیقات لے کر آ گئے. وہ علم جو آفاقی ہو, آسمانی ہو, وہبی ہو, جس کا پڑھانے والا خود اللہ ہو. ثم دلیل دے رہا ہوں, سورہ مبارکہ فاطر, ثم اورثنا الکتاب الذین من عبادنا, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اس کتاب کا عالم انہیں بنایا ہے جنہیں چن لیا ہے. کتاب میں خوش کتر ہے یا نہیں؟ ہاں نہ بولیے ذرا. کتاب میں ہر چیز کا ذکر ہے یا نہیں؟ کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل نہ کر دیا ہو. اس کا عالم کون ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. جلدی جلدی گزر رہا ہوں, ہر منزل پر رکنے کا دل کر رہا ہے مگر مجبوریاں ہیں. دوسرا عنوان, اللہ جسے حاکم بناتا ہے, رہنما بناتا ہے, امام پیشوا بناتا ہے, اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اسے حاکم, زمین کا حاکم بناتا ہے. اس زمین کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. مجال ہے کہ زمین اس کے حکم کی سرتابی کر جائے. جس زمین پر میں بیٹھا ہوں اس کو مالک بنایا جاتا ہے. تو زمین کے اوپر رہنے والے مالک کیوں نہیں مان رہے؟ اس زمین کا مالک. لقد کتبنا, سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 105. فاروق بھائی یہ وہی آیت ہے. میں ایک جگہ ایک سفر کر رہا تھا, ایک فضائی سفر تھا. میرے برابر میں ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے. وہ فرمانے لگے کہ آپ فلاں ہیں اور آپ کے ہاں شرک بہت ہوتا ہے, ذرا اپنے لوگوں کو سمجھائیے. تو میں نے کہا جی آپ کی مہربانی محبت کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں, کوئی ایک مثال بتائیے.
تو انہوں نے چند مثالوں میں سے البتہ کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اصلاح تو ہونی چاہیے, محمد. اصلاح تو ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے. مگر جو باتیں انہوں نے کی ان میں سے ایک بات انہوں نے کی کہ صاحب آپ کے یہاں وہ ایک توغرے لگائے جاتے ہیں, فریم بنائے جاتے ہیں, علی وارث. یہ شیعہ حضرات اپنے گھروں میں, اپنی گاڑیوں پر, اپنے آفسوں میں علی وارث لکھتے ہیں. تو میں نے کہا مفتی صاحب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا آپ بھی اسی کا شکار ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں تو صحیح اس میں مسئلہ کیا ہے. کہنے لگا اللہ وارث ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے, آپ کہہ رہے ہیں علی وارث. میں نے کہا مفتی صاحب آپ بزرگ ہیں, یقیناً حافظ قرآن ہوں گے, آپ نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی اگر 105ویں آیت میں سننا چاہوں گا آپ سے, تو آپ یقین جانیے انہوں نے آیت سنا دی, اور جو آیت انہوں نے سنائی وہی اس وقت میرے مضمون میں ہے. آیت ہے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت, لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے کہا مفتی صاحب آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. واہ واہ واہ, نعرہ یہ جو زمین کی وراثت ہے اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے حوالے کر دی. پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں ایک اور وادی ہے جس میں بہت دیر آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں. بہت ہی حسین منظر ہے. ایک دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے صلی علی محمد وآل نبی مکرم سے اپنے بابا سے کہا, بابا علی روزانہ رات زمین سے باتیں کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے دو طرفہ گفتگو ہے. بلا تشبیہ آپ کسی آلے کے ساتھ بات کر رہے ہو نا, تو وہاں بیٹھا ہوا آپ کو تو سنتا ہے مگر آپ اسے بھی سنتے ہیں جسے وہ نہیں سنتا. ایسا ہی ہے. بی بی فرما رہی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے دو طرفہ گفتگو ہو رہی ہے. سرکار مسکرائے, حضرت نے فرمایا اللہ نے علی کو دابتن فی الارض قرار دیا ہے. اللہ نے علی کو زمین کا وارث قرار دیا ہے. پوری زمین پر دن بھر میں جو کچھ گزرتا ہے رات کو گزارش سنانا اس کی ذمہ داری ہے. یہ اس روایت کے اہل سنت کی کتابوں کی روایت میں سے ایک روایت ہے. دوسرا عنوان, پہلا کیا؟ علم, توجہ ہے. دوسرا زمین کا اختیار. زمین کا اختیار اللہ نے جسے دیا ہے اسی کو امام بنا رہا ہے, اسی کو وہ سربراہ بنا رہا ہے. تیسرا عنوان بتا دوں, اللہ مظلوموں کو امام بناتا ہے. مظلوم ذرا حوصلہ کریں, مظلوم ذرا آج گزار دیں, مظلوم ذرا برداشت کر لیں, کل انہی کا ہے. توجہ ہے حضرات کی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو آیہ کریمہ ہے, اللہ نے ارادہ کیا ہے جنہیں زمین پر کمزور کیا جائے گا, جنہیں زمین پر پریشان رکھا جائے گا, اللہ انہی کے حوالے کائنات کا نظام کرے گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ انہی کو امام بنائے گا اور انہی کو دنیا کا وارث بنائے گا. تھکے تو نہیں ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے. اللہ مظلوم کو حاکمیت عطا کرتا ہے. کل مظلوم کا ہے, وہ پوری دنیا کے مظلوم ہوں یا پاکستان میں رہنے والے مظلوم ہوں, سب بشارت لے لیں آج 9 محرم کی مجلس سے. تھوڑا سا وقت گزار لیں, کل انہی کا ہے. اور ہم جس مظلوم کی یاد میں یہاں اس شوق سے آئے بیٹھے ہیں, کل اسی کا ہے, مستقبل اسی کے بچے کا ہے. وہ روزانہ شب جمعہ اپنے جد حسین کو سلام کرنے کربلا جاتا ہے, اور آج کی مجلس میں بھی انہیں بلائیے گا, بلکہ آ چکے ہوں گے. مولا آپ پرسا, وارث تو پہلے آتا ہے نا, تو مجھے یقین ہے آپ پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور ہم سے پرسا لینے آئے. یہ ہے تیسری صفت جسے اللہ امام بناتا ہے. چوتھی صفت, You look terrible. Nice one, Dan. That's really mean. You see, Bob, we all bought our tuxes from Tip Top. You can buy them for the same price it costs you to rent that
Whatever that is. It's fine. It's pressed. Pressed by who? The dude's cheeks before you? Just a little Cheeto dust. Hey, I love you. You're one of my best friends. One of my best friends. Hey. I love you, man. You could have called me! Don't ruin someone's big day with your lazy choices. Get tip-top tuxes. शिकवा तो क्या, जो अल्लाह ही को नहीं मान रहा उससे जाकर आप क्या कहेंगे? तो मानने का इख्तियार तो ये जो हमें इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा के उन्वान से अल्लाह ने कैफियत दी है मानने और ना मानने की, वो तो हमारे हाथ में है ना। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं और आप जहाँ बैठे हैं उससे अच्छी जगह नहीं है। हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं, महरूमियाँ, परेशानियाँ, उलझने सब अपनी जगह, मगर एक अंदर से आवाज़ आती है कि जहाँ बैठे हो सही बैठे हो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सब मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मुझसे आप जल्दी लब्बैक या हुसैन। मुझसे आप कुछ ज़रूरी बातें सुन लीजिए। आमादा हैं तो एक बुलंद भरपूर सलवात। अल्लाह कुछ कौमी मुल्की मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा और आपके तवस्सुस से ज़िम्मेदारों की तवज्जो चाहूँगा। साहिबान इख्तियार सुन भी रहे हैं, तशरीफ़ भी फरमा है, बहुत सी जगहों पर उनका इख्तियारात, उनके मामलात, उनकी रसाई है और सियासी और रियासती ज़िम्मेदारान भी सुन रहे हैं मेरी बात को। सबसे पहला नुक्ता तरतीब भी यही है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हम हुसैन मौला के अज़ादार हैं, हमारी इससे ज़्यादा कोई आपसे तवक्को ही नहीं है, हम इससे ज़्यादा आपसे कोई मुतालबा ही नहीं कर रहे। हम तो रोने वाली कौम है। हम मुनाजरा तो करने नहीं बैठा यहाँ पर कि अपने रोने पे दलीलें दूँ, अपने मातम पर आपको समझाऊँ। आप समझे नहीं समझे, समझना चाहते हैं नहीं चना चाहते, मगर ये रोना चाहते हैं। ये सारी कौम सदियों से, आबा व अजदाद से 1400 साल से इमाम हुसैन की अज़ादार है। इनके नज़दीक ये अज़ादारी इबादत है, बल्कि रूह इबादत है। इनकी तो नमाजें ही हुस्न पाती हैं जब हुसैन मौला को सलाम करते हैं। हमारी कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम ज़ियारत इमाम हुसैन न पढ़ लें। कोई एक नमाज बताइए फजर से लेकर और ईद की नमाज तक कि हमने नमाज मुकम्मल की हो और फिर खड़े होकर ज़ियारत इमाम हुसैन न पढ़ी हो। कौन है जो ये कहता है कि हुसैन मुहर्रम में याद क्यों आते हैं? हमें तो दिन में 5 नमाजों के बाद हुसैन याद रहते हैं। ये गलत बात है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार हैं। हमारा सबसे बड़ा अहम मसला ये है। सारे मसले अगर आपने रद्द भी कर दिए ना, यानी हमें कुछ भी नहीं दिया, हमारे मसले हल नहीं किए और सिर्फ हमें अज़ादारी करने दी, तो अभी शायद हम आपसे शिकायत ना करें। सबसे पहला अहम तरीन मसला नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम सैयद शुहदा की अज़ादारी हमारी शहरग हयात है। लब्बैक या हुसैन। और इसके इनेकाद पर हम अपने जायज़ हक के तौर पर इसे तसव्वुर करते हुए इस मुल्क में, पूरी दुनिया की बात अलहदा है, इस मुल्क में हम इमाम हुसैन की अज़ादारी में मसरूफ़ रहे। कभी हमने बम धमाकों से, दहशतगर्दियों से, टारगेट किलिंग से और किसी तरह की संगीनों और रुकावटों से अज़ादारी पर अपनी जानिब से कोई कमज़ोरी नहीं छोड़ी। 1988 डेरा इस्माइल खान के जुलूस की बरामदगी हो या 2000 कुछ में सेहवन में मातम पे पाबंदी हो, कराची में मुख्तलिफ अदवार में रुकावटें हों या पारा चनार में मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो,
पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, दूर दराज इलाकों में हमने हमेशा अज़ादारी इमाम हुसैन और सैयद शहदा के गम में अपनी भरपूर कोशिश करके इसे जिंदा रखा और बाकी रखा। इस पर भी हमारा अज़ादारी पर कोई एहसान नहीं है, हुसैन मौला का करम है कि हमारी ज़बान से अपना जिक्र करवाते हैं। नारे हैदरी। राजा बाजार पर रावलपिंडी का मसला हो या आसाना आशुरा कराची हो, सब ने देख लिया कि हमने जनाजे उठाए, हमने परेशानियां उठाई, मगर अलम गिरने नहीं दिया। और हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी अज़ादारी हमारा आईनी इंसानी हक है, जिसे हम इंशाअल्लाह लेंगे। लब्बैक या हुसैन। इस सूरत हाल के तनाजुर में, जो मौजूदा सूरत हाल और मुद्दतों से यही सूरत हाल है, इसके तनाजुर में उलमा किराम, ज़ाकिरीन उज़ाम, वाइज़ीन किराम, अज़ादारान, मातमियान, नौहा खान, अंजुमनों के मेंबरान, इन सब से शुआराए किराम, इन सब से गुजारिश है कि अज़ादारी को अहसन और बेहतर अंदाज से मोहब्बत और वहदत की फ़िज़ाओं को महफूज रखते हुए तशय्यो के रोशन चेहरे को मज़ीद रोशन तर बनाने में अकायद तशय्यो को मुसफ़ा और मुनक्का करके सालमियत के साथ इंतहाई अखलाक और इंतहाई हिकमत और दानाई के साथ पेश करने की ज़रूरत है। वो सब अपनी जगह होता रहे, मगर हम काम अपना अपना खुद करते रहेंगे। दूसरा मसला, पंजाब में पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से नारवा, नामुनासिब अज़ादारों के साथ रवैये, NOCs 40-40 साल पुरानी मजलिसों की जारी करने के बाद कैंसिल कर देना, घर के अंदर की मजलिसों को मुनक्किद ना होने देना, नई नई लिस्टें बनाकर मरकजी सेक्रेटरी जनरल साहब जनाब शबीर मिस्मी साहब तशरीफ फरमाए, इन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ के वज़रा से भी मुलाकातें की, वहाँ के अफसरान से भी मुलाकातें की, कहाँ जाकर इन्होंने दरवाज़ा नहीं बजाया। जितने सियासी लोग हैं, जितने भी मुंतखब लोग हैं और हुकूमती अफराद हैं, उन सब ने जो यकीन दिलवाया, जो तय हुआ, इदारों ने वो सब ख़त्म कर दिया। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत। मेरी मुराद ये है कि पुलिस की जानिब से रुकावटें डालना, ख़ास तौर पर इतना बड़ा सूबा जो हमारा आधा मुल्क है, उसमें हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं। रिवायती मजलिसों को, रिवायती जुलूसों को रोकना, उनके उमूर में रखना डालना, हम ये समझते हैं कि ये अमल आईन पाकिस्तान में दिए गए इंसानी हुकूक से मुतसादिम है और नए नए SOPs कायम करके अज़ादारी में रुकावट डालना किसी तौर अज़ादारों को गवारा नहीं है। लब्बैक या हुसैन। तीसरा मसला 4th शेड्यूल का मसला है, खास तौर पर पंजाब में जालिम और मजलूम, कातिल और मकतूल, जाबिर और मजबूर की तमीज़ के बगैर मकतबे तशय्यो के सैकड़ों बेज़रर मुहिब्बे वतन कानून पसंद अफराद को सिर्फ इस बुनियाद पर चंद FIR'ें जमा करने के बाद उन्हें 4th शेड्यूल में डाल दिया कि इन्होंने जुलूस आधा घंटा देर तक ख़त्म किया, इन्होंने लाउड स्पीकर वहाँ लगा। Hey man, start filming. पर्सन का मसला है, मिसिंग पर्सन का मसला, मुतासिरा खानदान को मुतमईन करना, मुतासिरा खानवादों को मुतमईन करना, ये इदारों का काम है भाई। अब तो ये हमसे भी बदगुमान होने लगे, अब तो ये हमारे ऊपर भी जो इन्हें तसल्ली, सब्र, हिम्मत, हौसले का पैगाम देते आते हैं, ये हमसे भी बदगुमान होना शुरू हो गए, हमारे खिलाफ भी कुछ ना कुछ ये बोल देते हैं। ये हक बजाने में आपके पास कानून है कि 90 दिनों में आप मुजरिम को बताएंगे ये मुजरिम है या मुजरिम नहीं है।
یہ 90 دنوں سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ 3 مہینے سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں جو چند لوگ اٹھائے گئے ہیں اور اس سے پہلے جو کئی سال سے دور ہیں، میں اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. آج بھی افسران سے رابطہ ہوا، کل بھی ہمارے دوستوں نے، سرور بھائی اور ان کے رفاقہ نے اور مسنگ پرسن کی فیملیز نے افسران سے ایک خاص میٹنگ کی ہے. کسی حد تک انہوں نے تسلیاں دی ہیں، مگر نہیں، یہ کافی نہیں ہے. انہیں مطمئن کرنا میرے محترم اداروں کا کام ہے. نعرہ حیدری. چھٹا مسئلہ FIRs اور داخلہ اور زبان بندیوں کا مسئلہ. یہ مسئلہ بھی سندھ میں کوئی 5-10% اور 90-95% پنجاب اور دیگر صوبوں کا مسئلہ ہے. اپنے ہی شہر میں وہ خطیب و ذاکر مجلس نہیں پڑھ سکتا. اپنے ہی شہر میں ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ نہیں جا سکتا. کوئی میرٹ بنتا ہے، کوئی اصول ہے، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر زبان بندیاں ہوتی ہیں. چھٹا مسئلہ نصاب تعلیم کا مسئلہ ہے. ایک مدت سے یکساں نصاب تعلیم کی گفتگو پاکستان میں چل رہی ہے. 10 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ان میں ہم نے اپنے تحفظات لکھ کر دے دیے ہیں. خاص طور پر مکتب تشیع کی مؤثر نمائندگی اس باب میں وفاق المدارس شیعہ پاکستان انجام دے رہا ہے. ہمارے وفاق المدارس شیعہ پاکستان اکیڈمک لوگ ہیں نا، اکیڈمی کے لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. شیعہ تعلیمات کو مرتب کرنے اور ان کی تبلیغ اور ان کی تشہیر کرنے والے لوگ ہیں نا. ان کی سفارشات کو اب تک عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے. 7واں مسئلہ زائرین کی پالیسی کا مسئلہ ہے. وہ کسی سرد خانے میں چلی گئی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی. یہ زائرین پریشان ہیں، یہ مشکلات میں، یہ پاکستانی شہری ہیں. انہیں ان کا شہری حق دیا جائے اور عراق، ایران، شام جانے والے خاص طور پر اور دیگر ممالک میں زیارت کے لیے جانے والے لوگ، خاص طور پر ان 3 ممالک کے لیے پالیسی بنائی جا رہی تھی. اس پالیسی کو مکمل کر کے ہمارے تحفظات کا اس میں ازالہ کرتے ہوئے ہماری باتیں جو سفارش کے طور پر پیش کی جا چکی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اسے مکمل کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. لبیک یا حسین. ملک گیر سانحات اس ملک میں ہوئے، ملکی سطح کے سانحات، سانح عاشورہ ہو، سانح راجہ بازار ہو، جی کوئٹہ کے سانحات ہوں، پشاور کے سانحات ہوں، لاہور کے سانحات ہوں. میں خود مقاتل الشیعہ کے نام سے 20 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف پاکستان کے شیعوں پہ لکھ چکا ہوں. اس کی 18 جلدیں چھپ چکی ہیں. 100 سے زیادہ سانحات ہیں اس ملک میں جو ہمارے خلاف ہوئے ہیں. آج تک ہمیں ان کی رپورٹ نہیں دی گئی، نہیں بتایا گیا ان کے پیچھے کون تھا، نہیں بتایا گیا کہ اس کے محرکات کیا تھے، نتیجہ کیا نکلا. ہمیں اب تک انتظار ہے کہ ان تمام سانحات کے حقائق ہمارے سامنے لائے جائیں. اور ہمارا خون ہے، ہمارا نقصان ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کس نے کیا، اور تم نے اس واقعے کے حوالے سے کیا کیا. ظالموں جواب دو، خون کا حساب. ظالموں جواب دو. توجہ ہے؟ خستہ تو نہیں ہو رہے؟ تھک رہے ہیں؟ نعرہ حیدری. اس کے بعد کا مسئلہ اداروں میں مناسب نمائندگی کا مسئلہ ہے. وفاقی شرعی عدالت میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی میں، ملک میں تحقیقات اسلامی ہو رہے ہیں اور شیعوں سے نہیں پوچھا جا رہا. ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری ایک نمائندگی بھی نہیں ہے. پرسنل لاء کے حوالے سے جو پاکستان کے آئین کے اندر قانون سازیاں ہونی ہیں، ہماری فقہی شرعی مسائل بہت سے مختلف ہیں. ہم اس طرح سے کیسے عمل انجام دیں جیسے تم چاہتے ہو؟
ہماری فقہ کچھ اور کہتی ہے. پرسنل لا کے اندر آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دیتی ہے عدلیہ، اس کی آئین سازی نہیں ہوئی. چند چیزوں کی طرف پچھلے دنوں یہ کام ہوا، لیکن وہ سمجھیں کہ 5% سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ملک معاشی ابتری اور بدحالی کا شکار ہے. حالیہ وفاقی بجٹ، سالانہ میزانیہ، اس کا سالانہ میزانیہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہے. اس میں اشرافیہ کو تو خاص مراعات دی گئی ہیں، مگر عوام کو اور غریبوں کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے. میں ایک جملہ کہہ کر وفاقی بجٹ کے اوپر تبصرہ کروں گا. قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی کون سی معقول بات ہے؟ قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، خود مختار پالیسی بناؤ تاکہ تم آئندہ قرضہ لینے سے محفوظ رہ سکو. یہ تھے ملکی مسائل. عالمی مسائل کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اور جس لمحے اذان کی آواز سنیں گے ہم احتراماً رک جائیں گے. مجھے چند پوائنٹ آپ کے سامنے اور رکھ کر مصائب کے لیے آپ کو اپنے ساتھ مقتل میں بھی لے کے جانا ہے. عالمی مسائل میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت، اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ، سید علی خامنہئی کی مظلومانہ شہادت، درجنوں سیاسی رہنماؤں، سائنسدانوں، پروفیسروں، ڈاکٹروں کی شہادت، میناب اسکول میں سینکڑوں بچیوں کی شہادت، ٹیچرز کی بے رحمانہ شہادت، ملکی اثاثوں کی تباہی اور عالم اسلام کو جھنجھوڑ دینے والے بیانات. یہ تو رہا ایران کے ساتھ جو ہوا. تم نے بیان دیتے وقت جو پاکستانی مسلمان کی دل آزاری کی ہے، تم نے بیانات دیتے وقت، پریس کانفرنس سے کرتے وقت جو عالمی سطح کے مسلمانوں کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاریاں کی ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد رہبر صالح بعد صالح کے عنوان سے سید مجتبیٰ خامنہئی کی صورت میں عالم اسلام کو ایک رہنما ملا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی مکمل رانائیوں کے ساتھ قافلے کو آگے لے کے چلیں گے. لبیک یا حسین. غزہ کے مسلمانوں کی حالت زار. اذان ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. مل کر سوال پڑھ لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء بآواز بلند در صلوات. 17 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک حماس کے سرکردہ رہنماؤں کو شہید کیا گیا. 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بچوں کو شہید کیا گیا. بوڑھوں کا قتل عام، نسل کشی، تباہی، بربادی اور پریشانیاں وہاں پر مسلسل باقی ہیں. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. اسرائیل مرد آباد، مرد آباد. لبنان جو بار بار یہ پاکستان اور ایران اور اس جاہر اور ظالم جس نے شہید رہبر کو، اتنی بڑی نعمت کو، اتنے بڑے شخصیت کو ہم سے چھین لیا اور مارنے کے بعد فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے اور ان سب کو ماریں گے. ان کے درمیان جو پاکستان کا کردار، پاکستان کی ریاست کا کردار، پاکستان کے آرمی چیف جناب حافظ سید منیر کا جو کردار ہے، اور عاصم منیر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا یہ جو کردار ہے، یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے. اس پورے عمل میں جو بار بار رکاوٹیں آئیں اور اب بھی بہت ساری مراحل باقی ہیں، اور پھر رکاوٹیں آنے کا جو اندیشہ ہے، وہ در حقیقت یہ معاہدہ جو نہیں ہونے دینا چاہتا وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کی مسلسل لبنان پر بمباری، مسلسل لبنان کے اوپر حملے، یہ سبب بن رہا ہے کہ عالمی امن متاثر ہے، عالمی سطح پر انسانیت متاثر ہے. لہٰذا لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے لے کر اور ہزاروں لبنانی شہریوں کا قتل عام، عمارتوں اور اثاثوں کی بربادی، اور مسلسل قصبات کے اندر اور شہروں کے اندر حملے اور قبضے اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، یہ سب عالمی سطح پر مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب ہے. مرد آباد، مرد آباد. کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، ہندوستانی تسلط، ظلم، جابر، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی، کشمیریوں کے ساتھ ان کے جو جینے کا انہیں حق سلب کرنے کے آئے دن نئے نئے منظر، یہ ہندوستانی حکومت کی مذموم، ناقابل قبول اور انتہائی غیر انسانی اقدامات. ہم پاکستان کا یہ مرکزی مجمع ہندوستان کے کشمیریوں کے ساتھ کیے جانے والے مظالم اور دیگر پاکستان کے اندر جو دہشت گردیوں میں ان کا حصہ ہے، جو مختلف صوبوں میں ان کے لوگ ہیں، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں کا ان کے سامنے ان کا سامنا ہے، اور مسلسل شہادتیں یہاں پر آئے دن، جارحیت، آئے دن دراندازی، آئے دن ہمارے ملک کے اندر دخالت، ان سب کی پاکستان کا بچہ شہری مذمت کرتا ہے. یہ ایک مظلوم کی مجلس ہے. یہاں مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا، بات کرنا، یہ اس مجلس کا تقاضا ہے. اور مظلوم بھی وہ مظلوم جس پہ آسمان رویا، جس پر زمین کانپی. کبھی غور کیا عزادارو، محرم کی چاند رات سے لے کر اور شام غریبہ تک ایک خاص کیفیت مجھ پر اور آپ پر حاکم رہتی ہے. اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو فرشتے امام حسین کا خون بھرا کرتا فضائے زمین پر معلق کر دیتے ہیں. اجرکم اللہ. جو میرے دوست بیٹھ کر سن سکتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے دوست متاثر ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے. اگر ممکن ہے تو بیٹھ جائیے. مجھے جلدی نہیں ہے، ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے، ابھی تو مجھے مصائب پڑھنے ہیں اور آپ کو میں اپنے ساتھ کربلا لے جانا ہے. اللہ آپ کے بدن کو بار بار کربلا لے جائے. مگر جب ہم مصائب سنتے ہیں نا تو اتنی دیر کے لیے ہمارا ذہن کربلا میں آ جاتا ہے. آمادہ ہو رہے ہیں؟
مولا حسین عاشور کے دن صبح اذان علی اکبر سے، صبح کی اذان علی اکبر سے اور عصر عاشور تک 70 سے زیادہ لاشیں اٹھائے ہیں. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیا ہے. اگر کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے. میرے مولا نے لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. پہنچ گئے اب میرے ساتھ، آ گئے کربلا میں. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے، وہ لاشا قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، جس کی زندگی میں اس پہ گھوڑے دوڑ گئے. میرے مولا آوازیں دیتے رہ گئے قاسم بتاؤ کہاں ہو، مگر مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ رہے تھے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ رہے تھے. اس کیفیت میں مولا آوازیں دے رہے تھے قاسم بتاؤ میرے بچے کہاں ہو. لیکن جب گرد چھٹی اور امام حسین نے آ کر دیکھا تو لاشا بدن پامال ہو چکا تھا. کیسے اپنے بچے کا لاشا اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر لاشا اٹھا کے عزاداروں جب لائے ہیں نا تو ساری بیبیوں نے تو استقبال کیا. Answer the call. Volunteer with Ontario Corps. Look, there's Dad. I'm Russell Oliver of Oliver Jewelry, and I buy your gold, diamonds, and watches. Dad, it's not Oliver Jewelry anymore. It's Oliver's. Oliver's. Oh, yeah. نے آواز دے کر کہا کہ شام کے دربار میں دروازے پہ کھڑے قاصد نے آواز دی زینب کو دربار میں لایا جائے. حق ہے ایسے رونے کا. اللہ آپ کو ان آوازوں ان آنسوؤں کے عوض میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے. آپ کو امام حسین کی زیارت کا شرف ہو. محشر میں حسین اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں. وہ جو حسین کے ساتھ جانے والے ہوں گے نا ان کا وہ لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور وہ جلدی جا رہے ہوں گے. ہاں میں روایت کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو مستند نہ ہو. جو امام حسین کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے وہ لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہوں گے. مولا محشر میں ہمیں پہچان لیجئے گا. یہ جو آپ کا بگڑا ہوا چہرہ ہے نا، رونے والوں جب آپ روتے ہیں تو آپ کا چہرہ کچھ بدلتا ہے نا، یہ بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بڑا عزیز ہے. یہ جناب فاطمہ زہرا کو بہت عزیز ہے یہ چہرہ. دیکھو آج 9 محرم ہے، کل عاشور کے دن کی مجلس ہوگی، کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم کون اللہ کا ولی آیا ہوا ہو. اور پھر میرا اور آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام سجاد آتے ہیں. حضرت قاسم کا لاشا آواز دے کر کہا بہن زینب، بھابی ام فروہ نظر نہیں آ رہی. تو ایک بیوی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، خیمے کے پیچھے چلی گئی تھی. اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے. اور میری بیوی ام فروہ مادر قاسم زوجہ امام حسن حضرت عبداللہ شاہ غازی کی دادی سجدے میں سر رکھ کر شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تو نے مجھے اس قابل جانا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب فضہ نے کہا اے آقا زادی، اے میری بیوی، حسین بلا رہے ہیں. آئیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا.
بچے کا پامال لاشا دیکھا، غور سے لاشے کو دیکھ کر امام حسین سامنے کھڑے تھے، فرمایا مولا حسین اپنا سر بلند کیجئے، آپ کا بچہ ایسی قربانی دے کر آیا ہے، مولا بس مجھے قاسم کا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے مجھے وہ کرتا چاہیے۔ عزادارو، امام نے نہیں کہا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی سموں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ماں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا، وہ تار تار کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ کربلا عاشور کا دن، خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ میں کیا بتاؤں کیا لوٹا گیا۔ سکینہ سے بالیاں مانگی گئی ہوتی نا تو میری بی بی اتار کے دے دیتی، مگر ایک ظالم نے ایک پتھر سا ہاتھ سر پہ رکھا، ایک پتھر سا ہاتھ بی بی کے سر پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بالیاں نوچی۔ جب تک یہ بچی زندہ رہی اپنے کانوں کے دکھنے کا کبھی پھوپھی سے کہتی، کبھی بھائی سجاد سے کہتی۔ تبرکات لوٹے گئے۔ یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ بتا دوں کیا کیا آیا؟ ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، اس میں چادریں تھیں۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھابی ام لیلہ آپ کی چادر آ گئی۔ ایک چادر کو اٹھایا، دیکھا بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی۔ بس ایک جملہ سن لو، چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی، خبر سکینہ پر پھیلا دی اور آواز دے کر کہا سکینہ وطن بہت یاد آتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا نشتر پاک رو رہا ہو، در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ یہ قافلہ شام سے رہائی پا کر کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ جب مدینہ میں پہنچا نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب قبر امام حسن کے قریب پہنچی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ چھوٹا بہت تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائے ہی۔ میرے مولا نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ کیسے دکھائیں ماں کو کہ کیا ہوا اس بچے کے ساتھ؟ سامنے سکینہ نے دیکھا کہ جو بھائی کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے۔ گویا علی اصغر نے پانی پی لیا، نیند آ گئی ہوگی تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ کیا بتائیں حسین کیسا پانی پلایا۔ رو لیے ہو گئی مجلس۔ چوتھے لاشے کا نام سن لو، علی اکبر کا لاش ہے۔ آج 9 محرم نشتر پارک کے مجلس میں شبیہ مصطفیٰ کا ماتم، حضرت علی اکبر کا گریہ، امام حسین کے کڑیل جوان بیٹے کا ماتم۔ آواز دی تقدم ولدی، اے میرے لال پہلے حسین کا بچہ جائے گا، پہلے حسین کا علی اکبر جائے گا۔ یہ واحد شہید اور مجاہد ہے جسے امام حسین نے فرمایا جاؤ بہنوں سے اجازت لو۔ کسی مجاہد کو یہ نہیں فرمایا کہ جا کے اپنی ماں سے اجازت لاؤ، اپنی بہنوں سے اجازت لو، مگر حضرت علی اکبر سے فرمایا جاؤ ماں بہنوں سے اجازت لو۔ علی اکبر جاؤ، ایک پھوپھی بھی تو ہے جس نے تمہیں پالا ہے،
علی اکبر خیموں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے, آواز دیا السلام علیکم یا زینب یا جاریت فضہ یا سکینہ یا ام لیلہ یا رباب یا ام فروہ. آواز آ رہی ہے سلام علی اکبر کی, لیکن جیسے ہی علی اکبر نے ایک اور جملہ کہا ھذا السلام سلام الاخر, یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا, کوہرام بپا ہو گیا, رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں, خیموں سے بیویاں باہر آ گئیں. ایک بڑے خیمے میں Canada's favorite furniture store, Ashley, has financing options for every budget. Bring home new furniture with 0% interest for up to 24 months. Only at Ashley. گیا وہ کہنے لگے مقتل میں تو اتنا لکھا ہے کہ ایک بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی, یقیناً وہ کوئی چھوٹی بی بی ہوگی. بھیا ارحم غربتنا, علی اکبر بھائی ہماری غربت پہ رحم کرو. ایسے نکلے علی اکبر خیموں سے جیسے کسی گھر سے جوان کی میت اٹھائی. بیویاں پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہیں. اب امام نے اپنے بچے کو خود سجایا, گھوڑے پر بٹھایا, علی اکبر کا بازو پکڑ کے دعا دم کی. علی اکبر روانہ ہوئے. ابھی میدان کربلا میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے, اجر و کمال اللہ, دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے. نہ جانے کیا باپ کو خیال آیا کہ جناب فضہ سے جا کر کہا اے اماں علی اکبر کی ماں سے کہو دعا کرے ایک دفعہ اور اپنا لال دیکھ لوں. ماں کی دعا کا تو اثر ہی کچھ اور ہے. حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی, سر پہ قرآن لیا, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا یوسف بھی ایک بار دکھا دے. اجر و کمال اللہ. ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. علی اکبر پلٹ کر آ گئے. در خیمہ پہ جا کے ماں نے دیکھا تو بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے, اور علی اکبر بابا سے یہ کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے. باپ سے وہ بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور جوانی میں مانگ رہا ہے اور شہادت سے پہلے مانگ رہا ہے, جو 4 سال کا تھا اور مدینے میں حسین مولا کے برابر میں مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے اور کہنے لگے بابا مجھے انگور کھانے ہیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا. حسین مولا نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا اور فرمایا تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا نہ دے. ستون مسجد کو ہاتھ مارا, ستون مسجد کو ہاتھ مارا, ستون مسجد سے ایک خوشہ گرا. علی اکبر کو انگوروں کا خوشہ دے کے فرمایا علی اکبر کبھی نہیں ہوگا. آج کربلا میں علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے. ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ. شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار. شاید اس میں سے چند قطرے پانی کے. علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. عزاداروں مجھے معاف کرنا, مجلس طولانی نہیں ہوئی ہے, اذان کے وقفے کی وجہ سے مجلس آپ کو طولانی لگ رہی ہوگی, مگر کچھ دیر اور میرے ساتھ رہ لو. مجھے تو نہیں پتا آئندہ سال 9 محرم میری زندگی میں ہے. یہ گرمی برداشت کر لو, یہ تکلیف اٹھا لو. مجھے علی اکبر کے لاشے تک امام حسین کو کیسے پہنچے. میدان کربلا میں علی اکبر نے دادا کی شجاعت کے جوہر دکھائے. اور عزاداروں ایک ایسا وقت آیا ظالم نے سینے میں برچھی ماری. آواز آزاد کریں, آواز آزاد کریں, پرسہ دیں گے.
اور برشی مار کر پھل توڑ دیا. حسین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. آواز دی بابا میرا سلام. حسین نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے چلنا چاہا. اللہ کرے میں بیان کر پاؤں, مجھ میں ہمت نہیں رہی. حسین مولا چلے, سنیں گے زمین پہ گرے. کون ہے جو سہارا دے؟ حسین 6 مرتبہ زمین پہ گرے اور آواز دیتے جا رہے تھے, اے علی آواز دو, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ پیروں کے قریب سے آواز آئی, بابا میں آپ کے پیروں کے قریب. حسین زمین پر بیٹھ گئے, اپنے بچے کے سر کو گود میں لیا. سینے میں برشی ہے, نکالنا چاہا, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑیں. میرے مولا نے ایک مرتبہ برچی کے پھل میں ہاتھ دیا اور آسمان کو دیکھ کر کہا, نانا آئیے, اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے, میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ کے برچی کا پھل نکالا, خون کا فوارہ. حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا. لاشا کیسے اٹھائے جس کی کمر ٹوٹ گئی, جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا. لاشا اٹھا تو لیا, برابر سے زینب کی آواز آئی, بھیا اسے میں نے پالا, اس کا لاشا زینب اٹھائی. یا حسین, سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر, ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. نوجوان لاش ہے, ضعیفی ہے, میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا, میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر, ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا
یا حسین یا حسین اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالے ہیں امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بیچ وقت یالی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو ہاں ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو یا حسین 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 دو نگینے تھے اس کی جھولی میں نے دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو یا عباس 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 روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتے ہیں میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتے ہیں رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی جاتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتے آتے ہیں اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا
Yo Hussein! 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 तू ना गए Yo Hussein! Yo Hussein! निकालो तुम निकालो Yo Hussein! Yo Hussein! Yo Hussein! Yo Hussein! Yo Hussein! Yo Hussein! आले इमरान कहाँ और रिदान कहाँ ले बहन कैद हुई तू ना आया गाज़ी जब रिदा से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी जब रिदा से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी आले मेरा ने कहा और रिदान कहा ले बहन कैद हुई तू ना आया गाज़ी जब रिदा से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बादों ना कटे चाहे मशकी जाच दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तिशला लबी तू ना आया गाज़ी जब रिदा से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी जब रिदा से छिनी मैं सदा देती रही हाथ मिला के गाज़ी धूप में सूता सजे तुझसे आबाद तगर है बरहला मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर है अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे डरती बड़ी तू ना आया गाज़ी जब रिदा से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी जब रिदा से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी कितनी बेबाती बहन And I forgot my password. Can't access my checking account. No bueno. No problem. I can reset your password from here. In the future, you can also change it through the TD app. Perfecto. All before 9 a.m.? Actually, it's 3 a.m. here. Get support 24/7. Plus, switch to TD and get up to $750 in value when you start by opening a new eligible TD checking account. It's how we're making banking more human. Answer the call. Volunteer with Ontario Corps. Ya bus! 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 क्या कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खिलकत कूफा कभी खिलकत शाम
ہنسے تو نہ آغا قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملے دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائے گئے اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتے رہے تو لایا رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازے کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہ کا سر آئے خیموں میں شقید نایا غازی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس ہائے سکینہ ہائے سکینہ بڑے چلیے ادب اور قاعدے سے کہ سواری ہے یہ سید الشہداء کی. تمام عزاداران سے گزارش ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ قدم بڑھاتے ہوئے جلوس کا حصہ بنیے. انشاءاللہ جلوس آگے کی طرف روانہ ہو چکا ہے. بڑے چلیے ادب اور قاعدے سے. سلامت رہیں آپ تمام عزادار. بڑے چلیے ادب اور قاعدے سے کہ سواری